مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصال ثواب کے سلسلہ میں منعقد درس قرآن مجید میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھیں کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ یہ پنکھا بند کر، سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بات میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ آرزو کرتا ہے کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے، میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ ہر شخص کے سینے میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کاش آج میرے ساتھ میرے ماں باپ بھی کھڑے ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ میرے حضور علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ابھی 6 سال کی ہی عمر ہوئی تھی کہ ابوا کی ریت کا مقام 3 نفوس پر مشتمل قافلہ حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا، سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو قریب بلایا، اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے فرمایا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو
बाहिफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। फिर बेवा माँ ने अपने लख्ते जिगर के सरे अनवर पर शफकतों भरा हाथ रखा और कोई आखिरी प्यार भरी बातें कहना चाहीं, लेकिन सब्त के सारे बंधन टूट गए। छम छम आंखों से आंसू बरसने लगे। रेत के टीलों में मेरे हुजूर अपनी वालिदा के पास और आका करीम अलैहिस्सलाम की वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो रही थी। आंखों में आंसू थे, हुजूर की आंखों में आंसू थे। आखिरी लफ्ज जो कायनात की अजीम मां ने अपने बेटे से कहे वो क्या थे? कहा, बेटा, हर नई चीज ने पुराने हो जाना है और हर बाकी ने फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूं वज़िक्रा बाक व वलदतु तुहरा, लेकिन मेरा जिक्र बाकी रहेगा, इसलिए कि मैं तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूं। जिन माओं के बेटे इतने अच्छे हों उनके जिक्र नहीं मिटा करते। ये आखिरी लफ्ज कहे कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा की सांस टूट गई, आंखें बंद हुई तो मेरे हुजूर बार बार अपनी माँ को हिलाते और साथ पूछते, अम्मी आप बोलती क्यों नहीं, अम्मी आप बोलती क्यों नहीं। लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर 6 साल की उम्र में अपने नन्हे नबूवत वाले हाथों से कितने हौसले से माँ की कब्र को खोदा होगा। अंदर माँ का जस्ते अत्थर रखा, ऊपर से मिट्टी अंडेल कर आंखों से आंसुओं का छिड़काव किया और मेरे हुजूर उम्मे ऐमन के साथ चिमट कर बैठ गए। आज किसी शख्स का बाप फोत हो जाए, किसी की माँ फोत हो जाए, बड़ा भाई सर पे शफकत का हाथ रख के कहता है, आज के बाद मैं तेरी माँ हूं, आज के बाद मैं तेरा बाप हूं। बड़ी बहनें दलासा देती हैं, लेकिन कायनात की अजीम शख्सियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सरे अनवर पे खत्म नबूवत का ताज भी सजा, जिनको महबूबे खुदा होने का टाइटल और लकब और उन्वान और दर्जा हासिल है, लेकिन आज 6 साल की उम्र में अपनी माँ की तदफीन कर रहे हैं। पास कोई शख्स नहीं है, एक उम्मे ऐमन और एक मेरे हुजूर। चंद लोग करीब बस्ती से आए, उन्होंने मदद की। मेरे हुजूर ने कब्र अनवर खोदी, नन्हे नबूवत वाले हाथों से अपनी माँ को कब्र के अंदर रखकर ऊपर से लहद को बंद कर दिया, आंखों से आंसू छिड़काव किया और मेरे हुजूर उम्मे ऐमन के साथ चिमट कर बैठ गए। आज हो भी क्या सकता था, मदीनातुल मुनव्वरा में हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल होता, हजारों सहाबा जनाजे के जुलूस में शरीक होते, आसमान से फरिश्ते भी फूलों के हार लेकर पहुंचते। लेकिन वो क्या किसी ने कहा था, तुझे किन फूलों से हम कफ्न दें? तो जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। 2 फूल होते, मेरे हुजूर अपनी माँ की कब्र पे रखकर अपने दिल को तसल्ली दे लेते। फिर कितने हौसले से माँ की कब्र को छोड़ा होगा, बार बार पलट कर देखते, न जाने दोबारा यहाँ आना भी होगा या कि नहीं। अभी 2 साल ही गुजरे थे कि अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा भी उठा। पूरा मक्का उमड़ के आ गया। लोग आगे बढ़कर जनाजे की चारपाई को कंधा दे रहे थे, लेकिन एक 8 साल की उम्र का बच्चा था जो कभी इस दीवार से लग के रोता, जो कभी इस दीवार से लग के रोता। फिर शाब अबी तालिब की घाटी भी आई, ताइफ के बाजारों में पत्थर भी मारे गए, गंदी ओजरियां जिसमें अत्थर पे डाली गई। एक बदबख्त गले में कपड़ा डालकर ताव भी दिया। एक तवील कठिन मुसीबतों भरा, आजमाइशों भरा, तकालीफ से भरा हुआ सफर करने के बाद आज जब मेरे रसूल नमाज पढ़ाने के लिए आए, ताहद्दे निगाह सहाबा ने उठकर महबूब का इस्तकबाल किया। मोहब्बतों भरा ये हुजूम देखा तो छम छम आंखों में आंसू बरसने लगे और मेरे हुजूर की निगाह पलट के 6 साल की उम्र में चलेगी। एक ठंडी आह भरते हुए क्या फरमाया, लौ अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते या उनमें से कोई एक ही जिंदा होता, फिर मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। वो दरवाजे पे आती, चिलमन सरकाती, अपने मीठे और प्यार भरे लहजे में फरमाती, इब्नी मुहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात तो सुनो। कहा, लोगों मैं नमाज का मुसल्ला छोड़कर पहले माँ की बात को सुन लेता। जमाने को अमलन बताया माँ का वजूद कितना मोतबर होता है। मेरे हुजूर तशरीफ फरमाते, एक नौजवान हाजिर खिदमत हुआ, आकर अर्ज करता है कि हुजूर मैं अपनी माँ को कंधों पर उठाकर अल्लाह के घर काबा का तवाफ करवाया है, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हुजूर मैं कि तुम तो उसकी एक मुस्कुराहट का बदल भी नहीं दे सके। माँ जब मुस्कुराती है
تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے. ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے. اور سچی بات ہے جوانوں، ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے. بندے کے پاس لاکھوں روپے ہوں، کروڑوں کی جائیدادیں ہوں، دنیا بھر کی سہولتیں اس کے پاس ہوں، اور وہ ہواؤں میں جھولتا ہو، لوگ اس پہ پتیاں پھولوں کی نچھاور کرتے ہوں، لوگ اس کے جملوں کے سننے کے لیے بےتاب ہوں، لیکن اگر گھر میں ماں کی مسکراہٹ نہ ہو، گھر میں باپ کی شفقت میسر نہ رہے تو زندگی بے رونق سی لگتی ہے. آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. میرے حضور پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں. قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے. یہ ایک ایسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تو ذرا دکان پہ وقت کچھ زیادہ دینا. تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا ہے. یہ دن کس نے سکھایا بھائی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات ہے. یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے. اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھیں تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا. لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں. میرے حضور کا دین کیا ہے؟ میرے حضور کا دین سیکھنا ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھ لیجئے. ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے. ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں. تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا. ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہو تو آ کر پوچھا میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد پہ تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو. اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی. اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا. میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور باتیں لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے. عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے؟ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں. عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا. یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی. علماء نے اس بات کو باقاعدہ لکھا ہے کہ وہ شخص جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث کی تائید کے ساتھ لکھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانیاں عطا کر دیتا ہے. اللہ اس کو بے برکت نہیں کرتا جو ماں باپ کے ساتھ خدمت اور وفا کرتا ہے. یقین جانیے ہمیں تو شاید اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی، ہم بچپن سے کہانی سنتے آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے. جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا. ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا. شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا، وہ گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے.
وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بگو بگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائیں، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے، بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کے ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہ گار آدمی، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں نبیوں کے نورانی جھرمٹ میں جلوہ فراز ہوں گے، اور میرے جیسا گناہ گار نہ جانے کہاں دھکے کھا رہا ہوگا، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے، اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں، اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یار ماں راضی ہونا، رب جنتوں میں صرف جنت نہیں دیتا، نبیوں کا ساتھ بھی عطا کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ۔ وقت سمٹ رہا ہے، علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے، کیونکہ ماں باپ کے حقوق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، ان کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کے حق ادا ہی نہیں ہو سکتے، لیکن 3 کام علماء نے ایسے لکھے ہیں۔ کہا اگر کوئی شخص ساری زندگی ان 3 باتوں پہ پہرا دے تو اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ کل محشر میں اگر کوئی کوتاہی بھی ہوگی تو ان 3 کاموں کی وجہ سے ماں باپ راضی ہو جائیں گے، اور جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو میرے حضور کی ضمانت ہے، فرمایا جس کا باپ راضی ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے۔ رب راضی ہوگا جس کا۔ اور میں اکثر نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ کہاں کہاں بھاگتے ہو، کبھی کسی بابے کے پاس، کبھی کسی داموں والے کے پاس، کبھی کسی پیر جھوٹے کے پاس، نہ جانے کہاں کہاں دوڑتے پھرتے ہو۔ میں کہتا ہوں ایک بوڑھا بابا تمہارے گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس کے پاس بیٹھو، کبھی اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ، دیکھنا تمہیں رب وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ زمانہ تمہارے پیچھے چلے گا اگر تم ماں باپ کی بات پہ چلو۔ وہ کسی نے جملہ بڑا خوبصورت لکھا، اس نے کہا جو ماں باپ کی سنتا ہے سارا زمانہ پھر اس کی سنتا ہے، اور جو ماں باپ کی نہیں سنتا پھر اس کو سارے زمانے کی سننا پڑتی ہیں۔ تو جو ماں باپ کی سن لیتا ہے، کڑوی بھی ہو تو وہ ہضم کر لیتا ہے، مسکرا کے جھیل لیتا ہے، پھر زمانہ اس کی باتیں سنتا ہے۔ لیکن جو ماں باپ کی نہیں سنتا، ان کی نہیں مانتا، تو پھر زمانے کو اس کو سننا پڑتی ہیں۔ تو 3 باتیں علماء نے لکھی ہیں۔ کہا کہ پہلی بات، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے، ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائیں تب بھی۔ اور جو شخص ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، آپ 10ویں کی تقریب رکھیں، چہلم کے عنوان سے لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کر کے ذکر رسول کر کے ماں باپ کے لیے دعائے بخشش کروائیں تو یہ برکت والی بات۔ یہ تو پتہ نہیں کس نادان نے امت میں اس عنوان پہ جھگڑا ڈال دیا اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہانی بن گئی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یار اس میں کیا اختلاف ہوگا کہ قرآن نے خود دعا سکھائی اور کہا کہ جب تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے تو تم کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کبھی کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ تو جو کام ماں باپ کے لیے اولاد کو قرآن نے سکھایا ہو اور رب کے قرآن کی نص قطعی موجود ہو، اس پہ بھی اگر کوئی شخص الجھ پڑے تو اپنے دل میں سوچنا چاہیے کہ قرآن نے مجھے حکم دیا تھا کہ ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہنا، یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو اگر میں اکیلا بیٹھ کے کروں تو پھر بھی لازم ہے،
میں 10 20 25 40 50 لوگوں کو جمع کر لوں کہ یار آؤ سارے مل کے دعا کر لیتے ہیں، تو اس میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ لیکن جب وہ کسی نے کہا تھا رب جب دین لیتا ہے تو عقلیں پہلے چھین لیتا ہے، جب انسان کے پاس عقل ہی نہ رہے تو پھر وہ جو مرضی پہ کرتا پھرے، تو دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی تخصیص نہیں ہے آپ 40 دن بعد ہی کریں، آپ 20 دن بعد بھی کریں، آپ جب مرضی کریں، چونکہ قرآن نے کہا ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، اور میں کہتا ہوں 24 گھنٹوں میں 12 ماہ میں جب بھی آپ دعا کریں گے اس کی برکت ملے گی۔ اور مانگنا رب سے ہے اور کسی سے نہیں مانگنا، اور مانگنا اپنے ماں باپ کے لیے، تو یہ بخشش و مغفرت کا ایک وسیلہ ہے، ہمیں قرآن نے یہ دیا۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ آپ یہ جو اہتمام کیا ہمارے نوجوانوں نے، اتنے لوگوں کو جمع کیا، واعظ و نصیحت کے لیے کیا کہ یار چلو ہم نے اپنی ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا تو کروانی ہی ہے، لوگوں کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے، کوئی اللہ رسول کی بات ہم سن لیں گے، موقع بہانہ بن جائے گا، یہ سب باعث سے برکت ہے۔ لیکن یہ کام روزانہ نہیں ہو سکتے، لوگوں کی اپنی مصروفیات ہیں، روزانہ آپ سینکڑوں درجنوں لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے، لیکن دعا تو روزانہ کرنی چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کو یاد بھی ہوتا ہے میں نے دعا کرنی، لیکن مصروفیت اتنی ہے کہ یاد ہی نہیں رہا، تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی، آپ ایک کام کیجئے، کوشش کر کے محنت کر کے آپ صرف 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر لیتا۔ ربنا اغفر لی ولی والدیہ، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے، ایک تو رب کا حکم ہے، دوسرا سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز ہی کوئی نہیں پوری ہوتی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں ہو جاتی۔ اللہ اکبر، انداز دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ ہم اذان ہوئی، گھر سے اٹھے اور ہم نے آ کر وضو کیا، مصلی بچھایا، پاک حالت میں کھڑے ہو گئے اور ہم نے ہاتھ باندھ کے کہا الحمدللہ رب العالمین، مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے۔ کبھی رکوع میں کبھی سر سجدے میں رکھ کے کہا کہ مالک اعلیٰ تو ہے، عرفہ تو ہے، افضل تو ہے۔ اس کی تسبیح بیان کی، اس کی تحمید بیان کی، اس کی حمد بیان کی، اس کے رب العالمین ہونے کا تذکرہ کیا۔ پھر ہم نے جو ہے وہ گھٹنے بچھا کے بیٹھ گئے، ہم نے کہا مولا تیرے نبی پہ درود بھی ہو، تیرے نبی پہ سلام بھی ہو۔ اب اس کی رحمتیں برس رہی ہیں بندے کے اوپر، اور وہ منتظر ہے کہ میرے بندے تو نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، مالک یوم الدین کہا، تو نے رکوع و سجود میں مجھے یاد کیا، تو نے میرے رسول پہ، میرے نبی پہ درود بھی پڑھا، تو نے سلام بھی پڑھا، اب تو بھی تو بتا، تو آیا تھا، ہماری عبادت بھی کی، ہمارے آگے پشانی بھی رگڑی، سجدے بھی کیے، رکوع بھی کیے، تیرے سارے انداز ہمیں اچھے لگے، اب تو بتا رہا تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہ آخری جملہ صرف ایک بات مانگ کے جاتا ہے، اللہ اکبر، مولا بس مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، میں تجھے رب العالمین کہتا ہوں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے، میں تیرے محبوب پہ درود بھی پڑھتا ہوں، سلام بھی پڑھتا ہوں، میری کوئی غرض ہے، میری کوئی لالچ ہے کہ مالک میری ماں کو بھی بخش دے، میرے بوڑھے باپ کو بھی بخش دے۔ یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے، اور میں کہتا ہوں مبارک ہو اس ماں باپ کو جس کی ساری اولاد 5 وقت کی نمازی۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا پہ لاکھوں نہیں دیے، کروڑوں نہیں دیے، مربع نہیں بنائے، اولادوں کے لیے جاگیریں نہیں بنا سکے، کوئی بات نہیں، لیکن بڑے دانا ہیں، بڑے سیانے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو 5 وقت کی نماز دے دی۔ میں کہتا ہوں کو پیسوں کے ساتھ کروائے گا، روٹی کھلا لے گا، 100 دن کرا لے گا، 40 دن بعد کرا لے گا، سال بعد کرا لے گا، ختم، لیکن جو روزانہ اپنی اولاد کو 5 وقت مصلی پہ کھڑا کر کے گیا، یار اس کی قبر میں تو اصالِ ثواب کا رش نہیں لگا ہوگا۔ کبھی فرشتے کہیں گے ابھی تیرے بیٹے نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، اس کی برکت پہنچ رہی ہے، کبھی کہا جائے گا بھی اس نے عصر کا مصلی بچھایا تھا، اس کی نماز کی برکت پہنچ رہی ہے، کہا جائے گا بھی تیری بیٹی نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، جو اس نے دعا کی تھی اس کی برکت پہنچ رہی ہے، اور کبھی کہا جائے گا آج کرم دو بالا اس لیے ہے، اللہ اکبر، کہا جائے گا آج کرم دو بالا اس لیے ہے کہ آج بیٹا تہجد میں بھی اٹھا تھا، سونے محمد پہ درود بھی پڑھ رہا تھا۔ یہ کام ہے جس پہ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کو کھڑا کرنا ہے، اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے لاکھوں دیے، کروڑوں دیے، اربوں دیے، کھربوں بھی دیے۔ یہ آپ اپنے ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، یہ پچھلے دنوں بہت بڑا، میں نام نہیں لیتا،
سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی فوٹو دیکھی ہوگی، ایک بہت بڑے خاندان کے رئیس کی فوٹو، اور وہاں پہ جو ہے وہ کیڑے اور جو ہے وہ اداسیاں اور شکستہ ٹوٹی پھوٹی قبر. تو مجھے کوئی 100 دوست دکھا کے کہنے لگا یہ ایک ایسا خاندان ہے جس کا اربوں میں کاروبار آج بھی موجود ہے، لیکن باپ کی قبر کی حالت ہے کہ یہ تو اوپر کی خستہ حالت ہے، اندر نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہوگا. مت خیال کرو کہ پیسے کام آئیں گے. تم نے اپنے پیسے دے بھی دیے اولاد کو، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ رشوت دیکھی، نہ سود دیکھا. دن رات ایک ہی دوڑ لگی ہے، بس ان کا فیوچر بن جائے، ان کا فیوچر بن جائے. اگر آپ نے اس طرح کا مال ان کو دے بھی دیا، کبھی لوگوں کا ہڑپ کیا، کبھی قبضہ گروپ سے جو ہے وہ آپ نے یاری لگا کے جو ہے وہ اپنے بچوں کے نام کروا دیا، ان کا کام سوکھا ہو جائے. میں کہتا ہوں وہ پیسے آ بھی گئے تو کیا کر لیں گے پیسوں سے؟ وہ بڑا کریں گے تو سنگے مرمر سے آپ کی قبر کو پکا کر دیں گے، موٹے حروف کی تختی لگوا کے نیچے تاریخ وفات لکھوا دیں گے. وہ 4 دن مدرسے سے مانگ کے قرآن مجید لے آئیں گے کہ جتنے پڑھے ہم نے، جی بتاؤ مسجد میں کہ جناب قاری صاحب کو پتہ لگے، پنڈ کو پتہ لگے ہم نے 1000 قرآن پڑھا ہے. تو میں کہتا ہوں پیسوں سے وہ کیا کر لیں گے صاحب؟ اس کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا اس سے کہ جو 5 مرلے کے کرائے کے مکان پہ رہتا ہے لیکن اس کا سجدہ قضا کوئی نہیں ہوتا. وہ خوش قسمت ہے ماں باپ جن کی اولادوں کو سجدہ نصیب ہے، ورنہ آپ نے لاکھوں کما لیے، کروڑوں کما لیے، آپ نے ڈالر کما لیا، آپ نے ریال کما لی، ککھ پلے نہیں رہے گا. یہ کہانی ختم ہو جائے گی، ابھی سانس ٹوٹے گی، اور جب 3 فٹ نیچے قبر میں جائیں گے سارے عیش عشرت ختم. ماں باپ کو بچے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے واپس پلٹ جائیں گے. کوئی کے پیچھے سے کچھ نہیں کر سکے گا. کام وہ بیٹا آئے گا جو دین کی راہوں پہ کھڑا کیا ہوگا، جس کو تم نے دین کی راہ پہ ڈال دیا، جس کے تم نے اللہ رسول کے رستے پہ لگا دیا، وہ بیٹا تو آئے گا. آج ہم کہتے ہیں یہ بیٹا جناب وہ ڈاکٹر بن گیا، یہ جناب لاکھوں کماتا ہے، یہ فلاں شہر میں سیٹ ہو گیا، اس کا اپنا کاروبار ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے کمال، اور یہ جناب بس یہ بھی بس ایسے ہی ہے، مسجد جاتا ہے، یہ تو اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے. لیکن پتہ جب قبر میں جائیں گے، پتہ اس وقت لگے گا جب کل محشر کا میدان ہوگا. وہ پتر جس کو ہم مسیتڑ کہتے تھے، پتہ اس وقت لگے گا جب رب کی نگاہ میں اس مسیتڑ کی قیمت کیا ہے. پتہ اس وقت لگے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تڑپتا رہا، کل محشر کے میدان میں جب وہ آئے گا. صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس نے قرآن کے علم کو حاصل کیا، قرآن کا عالم تھا، اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھ کے جس نے زندگی گزاری، میرے حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب آئے گا تو ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اس عالم قرآن کو کہے گا تو انگلی رکھتا جا، میں تیرے کہنے پہ لوگوں کو جنت عطا کروں گا. پتہ اس وقت لگے گا ہم کس گھاٹے میں زندگی گزار کے آگے. اللہ نے اولاد دی ہے، میں آج آپ سے کہنا چاہوں گا اپنے اولاد کو دین کی راہوں پہ کھڑا کرو. ان کو بٹھا کے بتاؤ بیٹا تو کروڑوں کما، لاکھوں کما، ہزاروں کما، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں. 100% حلال کا کمانا، اگر تو نے خراب کمایا تو آخرت میری کالی ہو جائے گی. قبر میں مجھ سے بھی پوچھا جائے گا بچے کہاں سے. میں بھی پچھلے دنوں لاہور میں تھا تو ایک صاحب سر پکڑ کے بیٹھ کے کہنے لگے میں نے ساری زندگی جو ہے وہ حلال کا کمایا، لیکن میرے بیٹے نے اتنا بڑا جو ہے وہ دھوکہ کیا ایک شخص سے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو گیا. تو میں نے کہا سمجھ آنی چاہیے نا. کہتے مجھے نہیں سمجھ آئی. میں نے کہا جب 30,000 کی نوکری پہ بچہ لگوایا ہے، وہ لاکھوں روپے کے خرچے کر رہا ہے، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ 30,000 کی نوکری والے کا رہن سٹائل کیسا ہوتا ہے سب کو پتا ہے، لیکن اس وقت ہم کہتے ہیں پتر سیٹ ہو گیا ہے. صاحب وہ جو سیٹ ہوا ہے نا، جھوٹ کے پیسے سے، حرام کے پیسے سے، دھوکے کے پیسے سے، پتہ اس وقت لگے گا جب 3 فٹ قبر کے نیچے جاؤ گے کہ وہ سیٹ ہوا تھا کہ اس نے خاندان کو بھی برباد کیا. اور کل پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے. آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا. یہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے، یہ قرآن آپ سے مخاطب ہے. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. جس نے بھیجا ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اس نے کہا یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو جہنم سے بچانا ہے. یہ میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری قرآن نے ہمارے اوپر لگائی ہے. یہ ذمہ داری میری قرآن نے نہیں لگائی کہ میں نے اپنے سارے بیٹوں کے نام ایک ایک پلاٹ ضرور بنانا ہے. یہ قرآن نے میری ذمہ داری نہیں لگائی کہ میں نے بیٹی کو بیاہتے وقت 2 ٹرک جہیز ضرور بھیجنا ہے. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. مجھے یہ کہا گیا تو ان کے لیے محنت کرنا، حلال کمانا، ان کو پاکیزہ کھلانا، اور جو تو کر سکے گا. کل یہ نہیں ہوگا کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے کہ تو دنیا میں کیا کر کے آیا، تو ایک مکان بھی پکا نہیں بنا سکا. ایسے نہیں ہوگا. کسی کو جنت اس میں نہیں دی جائے گی
کہ تو نے پتر سیٹ کر دی اور تو نے جو ہے وہ لاکھوں میں کما کے کھڑے کیے تھے، اس بنیاد پہ نہ جنت ملے گی، نہ غریب کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بنیاد کیا ہے کہ تو میرے رسول کے دین کے پر کہاں کھڑا تھا، تو دین رسول میں کہاں کھڑا تھا؟ یہ سوال کل پوچھا جانا ہے۔ کل اس سوال کی تیاری کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی اولاد کو دین سکھائیں، قرآن سکھائیں اور قرآن کی راہ پہ کھڑا کریں۔ اور اگر ایک بیٹا بھی آپ کا جو ہے وہ دین کی راہوں پہ کھڑا ہے اور آپ کے بیٹے 5 وقت کی نماز میں پاکیزہ رزق کمانے کا شعور تم نے ان کو دے دیا کہ حلال کماؤ حرام نہ کماؤ، تو بیٹا دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولے گا، بیٹا رشوت نہیں لے گا، بیٹا سودی کاروبار نہیں کرے گا کہ میرے باپ کی تربیت ہے پتر تھوڑا کما لینا، کسی کا حق نہ مارنا، کسی کے مال پہ قبضہ نہ کرنا، تھوڑا کما لینا۔ اگر تم نے بیٹے کو تاجر بھی بنایا لیکن 2 شرطوں کے ساتھ بنایا، بیٹا نہ جھوٹ بولتا ہے نہ خیانت کرتا ہے، سچا بھی ہے امانت دار بھی ہے، تمہارا بیٹا دنیا میں ان 2 اصولوں پہ دنیا میں کماتا رہا، سچ سے کمایا، دیانتداری سے کمایا، تو پھر بھی تمہیں مبارک ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء یوم القیامہ، سچے اور امانت دار تاجر کل نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ تو مجھے بتاؤ، جس کا بیٹا سچا تاجر ہوگا، امانت دار تاجر ہوگا، اگر اس کا بیٹا نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، اس باپ کی شان بھی دیکھنے والی نہیں ہوگی۔ تو اگر تم دنیا بھی سکھا رہے ہو تو دین کے مطابق سکھاؤ۔ تو جب تم نے دین سکھا دیا، پتر کاروبار بھی کرے گا تو وہ 100% دین رسول کے مطابق کرے گا۔ بہترین وظیفہ یہ ہے کہ ہم 5 گانہ نماز کو اختیار کریں اور اس کے اندر بخشش و مغفرت کی دعا ہے۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے، ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو جائے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو جائے تو چچا تایا پھوپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا۔ کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا، یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ماں فوت ہو گئی ہے، بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو، باپ فوت ہو گیا، بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو، اس سے ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ لیکن ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بہن بھائی لڑ پڑتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ باپ کی تسبیح ہے، یہ میں نے رکھنی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ میں نے سنبھال کے رکھنی ہے۔ بہن کہتی ہے اس میں باپ میرا درود شریف پڑھتا تھا، یہ میں نے نہیں کسی کو دینی، یہ نشانی ہے میرے پاس رہے گی۔ بھائی کہتا ہے یہ چادر میں نے سنبھال کے رکھنی ہے۔ یہ محبت کی لڑائی ہے، میں نفی نہیں کرتا، اچھی بات ہے، محبت کی بات ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، یار یہ کیسی محبت ہے؟ ماں کی تسبیح، باپ کی ٹوپی، رومال، چادر، کپڑے تو ہم سنبھال کے رکھیں اور اس پہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، ہم نے کسی کو کوئی شے نہیں دینی۔ اور جس کو ماں باپ کا بدن کا ٹکڑا تھا، جو بھائی تھا، جو بہن تھا، وہ ماں باپ کے جسم کے حصے تھے، ہم نے ان کو تیسرے دن دھکا مار کے باہر نکال دیا، تو اپنی کما میں اپنی کماؤں گا، تو کون ہوتا ہے؟ تو کل کیا ماں پوچھے گی نہیں پتر ٹوپیاں تسبیحاں رومال ختم تو بڑے دلوائے، لیکن جو میرے بدن کا ٹکڑا تھا، جو میری سانس تھی، جو میری زندگی تھی، اس کو تو 4 دن بھی تم سنبھال نہیں سکے اور تم نے دھکا دے کے باہر نکال دیا۔ یہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے رشتے ہیں۔ قرآن نے واضح کہا ان رشتوں کے بارے کل پوچھا جائے گا۔ خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، ان کے بارے کل پوچھا جانا ہے۔ خاندان کو جوڑیے، برادری کو جوڑیے، رشتوں کو جوڑیے، سلو کر لینے کا مزاج پیدا کیجیے، معاف کر دینے کی عادت اختیار کیجیے۔ دیکھیں 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں لوگوں میں، بہن بھائیوں میں ہوتی ہیں۔ کسی وقت آپ نے غصے میں کوئی بات کہہ دی اور آپ کو پتہ یہ ناجائز غصہ تھا، تو آپ اتنا کیجئے جب سمجھ آ جائے، اندر سے ضمیر کہ یار اتنی بات نہیں تھی جتنی میں نے بھائی سے بات کر لی، جتنا میں نے بہن کو رسوا کر دی اتنی بات تو نہیں تھی۔ تو اگر یہ احساس ضمیر اندر سے جاگے تو پھر فون کر کے گھر جا کے بہن سے معذرت کر لو، بھائی سے معذرت کر لو کہ یار میرے سے غلطی ہو گئی۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں اس حدیث پر یہ اتنا بڑا پیغام ہے، اتنا بڑا فرمانے والی شان ہے۔ ویسے تو ان کی ہر بات بہت بڑی اور ان کی ہر بات ہی بڑی میٹھی، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس ایک حدیث پر سارے جھگڑے ختم کیے جا سکتے، سارے اختلافات اس ایک حدیث پہ ختم کیے جا سکتے۔ حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ انسان کے سینے میں محبت رسول ہو اور اس حدیث کے بعد وہ بہن بھائیوں سے سلو نہ کرے۔ اتنی زوردار حدیث ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کہ جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق بجانب تک جھگڑا کر سکتا ہے،
یعنی ناجائز نہیں کر رہا تھا, اس کا حق بنتا تھا وہ اختلاف کرتا, لیکن اس کے باوجود حضور کہتے ہیں میرے کہنے پہ جھگڑا چھوڑ دے. جھگڑا کر رہا ہے, حق پہ کر رہا ہے, جھوٹا مقدمہ نہیں بنا رہا, اس کا حق بنتا ہے, وہ لے سکتا ہے, اس کا حق بنتا ہے, وہ اختلاف کرتا ہے. لیکن حضور ماتے اس کے باوجود وہ جھگڑا چھوڑ دے تو میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. جو جھگڑا چھوڑے اگرچہ وہ حق پر ہے, وہ میرے کہنے پہ چھوڑ دے, میرے حضور ماتے میں اس کو جنت میں محل لے کر دوں گا. اب کون چاہے کہ جنت میں محل مجھے, حضور کی ضمانت ہے نا. کس کو چاہیے محل؟ جس کو چاہیے اس کو دل نرم کرنا پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں حضور نے اگر حق پر بھی ہو تو چھوڑے جھگڑا. ہم حق پر نہیں ہوتے, پورے پنڈ کو پتا ہوتا ہے, پوری برادری کو پتا ہوتا ہے, پورے خاندان کو پتا ہوتا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. لیکن ہم اس وقت ٹرالی کی ٹرالی بھر کے قاتل پارٹی کے حمایت میں عدالتوں میں پہنچتے ہیں. کوئی کہتا ہے یار تمہیں نہیں پتا یہ قاتل پارٹی ہے, یہی چور ہے, یہی ڈاکو ہے, تم ان کے ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں بس یہ چھوڑو, سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, ہم نے برادری دیکھنی, برادری کدھر کھڑی. ہم جو حکم یہ تھا اگر حق پر بھی ہو تو جھگڑا چھوڑ دو, لیکن ہم قاتل پارٹی کی, ڈکیت پارٹی کی, جھوٹوں کی حمایت کے لیے ٹرالی کی ٹرالی بھر کے پہنچتے کہ برادری بچانی ہے, جبکہ حکم یہ تھا اگر حق پر بھی ہو تو اختلاف چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قاتل کی حمایت کی, کتنی حمایت, ایک ٹرالی بھر کے لے کر گیا بندوں کی, ایک جلسہ اس کی حمایت میں کروایا, ایک پریا اس کی حمایت میں بٹھائی, نہیں, کتنی قاتل کی حمایت کی, کتنی حمایت. فرمایا آدھا جملہ بول کے اس نے قاتل کی حمایت کی. اتنی سی حمایت اگر کسی نے کی ہوگی, میرے حضور ماتے کل قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا. مجھے بتاؤ کتنا بدبخت ہوگا جو معاشر میں آئے گا, اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم شخص ہے. تو آج ہم غور کریں, بار بار غور کریں. میں نے کہا اختلاف کا ہو جانا بڑی بات نہیں, ہو جاتے ہیں اختلاف, بھائیوں سے بہنوں سے ہو جاتے ہیں, لیکن کبھی نفرت کی دیوار اتنی اونچی نہ کھڑی کریں گے بس آج کے بعد میں نے نہیں بولنا. یہ عام جملہ بولا جاتا ہے, بس میں اپنی کما کے کھاتا ہوں, مجھے کس کی کیا ٹینشن ہے. آپ اپنی کما کے کھاتے ہیں, لیکن جس رسول کا کلمہ آپ نے پڑھا ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کا حکم یہ ہے جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ, جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دیا کر. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہم سل من قطعک واتی من حرمک. اور میں یہ کہنا چاہوں گا یہ اپنی آخرت پر بھی احسان ہے, اپنی دنیا پہ بھی احسان ہے. اپنی اولادوں کو بھی رشتے جوڑنے اور نبھانے سکھائیے. ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا ماموں سے اختلاف ہو جاتا ہے, یا ماں کا چچا تایا کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے, تو بچے جب جوان ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اب میں مضبوط ہو گیا ہوں. بیٹا جب چچا کے سامنے بولنے لگے تو ماں کو چاہیے وہ روک دے, اس کو بتائے پتر یہ تیرا چاچا لگتا ہے, یہ تیرے باپ کی جگہ پہ ہے, جس طرح اپنے باپ کا ادب کرتا ہے اس طرح تم نے چاچا کا ادب کرنا ہے. باپ کو چاہیے وہ بتائے کہ بیٹا یہ میرے بھائی ہیں, یہ ہمارا آپس کا اختلاف ہے, تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کو رسوا کرو. لیکن اگر ہم خوش ہو جائیں کہ میں ساری زندگی اپنے سسرال سے بدلہ نہیں لے سکا, چلو اب پتر جوان ہو گیا, اچھی بات ہے, مامے کے خلاف اس کو کھڑا کرو, اور ہم وہ پچھلا وٹ کاٹ رہے ہوں, تو پھر مجھے بتائیں ماں پتر کھڑا کرے کہ ساری زندگی مجھے سکھ نہیں ملا, اب میرا پتر جوان ہو گیا, میں بدلے پورے کروں گی چاچے تائے کے, تو ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی بس کیا کرے, پتر جوان ہو گیا, اب زندگی بڑی سکون کی ہوگی میری. اور پھر وہی پتر جو کل کو شادی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں بیوی کے نیچے لگ گیا, ہماری تو پرواہ نہیں اس کو, یہ بدتمیز ہو گیا ہے. جناب ایک دن میں بدتمیز کوئی نہیں ہوتا, 26 سال وہ آپ کے پاس رہا ہے, 26 سال تربیت آپ نے کی ہے, 26 دن نہیں وہ آپ کا بنا. کیوں؟ وجہ یہ ہے حضور والا آپ نے اس کو نفرت سکھائی. جب چچا کے خلاف ہوا تو آپ خوش ہوئے, چچا کے خلاف ہوا تو ماں خوش ہوئی, ماموں کے خلاف ہوا تو باپ خوش ہوا اندر اندر سے کہ ٹھیک ہے برادری سے پورے بدلے لینا, ہمارے پتر جوان ہو گئے ہیں. پھر وہی بدتمیز بیٹے جن کو بے ادبی کا خنجر ہم نے پکڑایا, پھر وہ جب ضرورت پڑی تو اس نے ماں کے گردن پہ بھی رکھا, اس نے باپ کی گردن پہ بھی رکھا. پھر ہم کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ آیا, ہم نے تو ایسا کچھ نہیں سکھایا تھا. حضور والا 26 سال جس کو پالا ہو اس کو ادب آپ نے سکھانا تھا, اس کو محبت آپ نے سکھانی تھی. پھر کہتے ہیں یہ کل آئی ہے تو اس کے پیچھے چل پڑا, کل آنے والی کا کوئی قصور نہیں صاحب, آپ نے اس کو خود نفرت سکھائی تھی. بس فرق یہ تھا کہ پہلے وہ آپ کی حمایت میں کسی اور سے نفرت کرتا تھا, آج اس کی حمایت میں آپ سے نفرت کرتا ہے.
یہ ستم نہ کیجئے اپنی اولادوں کو. بچے لڑ پڑتے ہیں, بہت سارے گھروں کے لڑائی جھگڑے یہ ہیں, بچے آپس میں لڑے, ماں جو ہے وہ باپ ایک دوسرے سے الجھ پڑے, جو ہے وہ بھابیاں آپس میں الجھ پڑی. ان لڑائیوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم بچوں کو نفرت سکھاتے ہیں. بڑی بدقسمت وہ ماں ہے جو اپنا بچہ بتیجے کے ساتھ یا بھانجے کے ساتھ لڑا تو اس نے نفرت سکھائی کہ ہاں کٹ کے آنا سارے ہم. آج اس کو کٹنا سکھا رہے ہو, کل جب وقت پڑے گا تمہارے بازو میں طاقت نہیں ہوگی, وہ خنجر تمہارے سینے پہ بھی رکھے گا. پھر نہ کہنا یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے سر, 26 سال آپ نے سکھایا اس کو. کبھی حمایت نہ کرو بے ادبی کی, گستاخی کی. اس کو روکو کہ پتر جس طرح میرا ادب کرتا ہے, میرا بیٹا ہے تو اپنے چاچے کا بھی اسی طرح ادب کرنا ہے, اپنے تایا کا بھی اسی طرح ادب کرنا ہے. یہ محبت سکھاؤ, ان کے سینوں میں پیار ڈالو اور ان کو پیار کرنا سکھاؤ. اگر تم نے, اور مجھے بتاؤ, اگر آپ نے بچے کی تربیت اس طرح کی کہ اس کو بتایا بیٹا چاچا کے آگے تیرا لفظ اونچا نہیں ہونا چاہیے, تایا کے آگے تو اونچا نہیں بولے گا, اگر یہ اس نے سیکھ لیا اور ساری زندگی وہ چچا تایا کے آگے نہیں بولا, تو مجھے بتاؤ یار, جو ساری زندگی چچا تایا کے آگے نہیں بولا وہ باپ کے آگے بول سکتا ہے؟ وہ ماں کے آگے بول سکتا ہے؟ نہیں بولے گا. بولے گا وہی ماں باپ کے آگے جس کو کل ہم نے چچا تایا کے خلاف, ماموں خالہ کے خلاف کھڑا کیا تھا. آج وہ اٹھ کھڑا ہوگا چونکہ اس کو عادت پڑ گئی ہے. تو ہمیں یہ رحم اپنے اوپر کیجئے, کبھی نفرت نہ سکھائیں, درگزر کیجئے, معاف کیجئے, سلو کیجئے, حوصلہ بڑا کیجئے, اور رشتوں کو نبھانے کے لیے خاموشی اختیار کر لیجئے جہاں کہیں سمجھ میں نہ آئے. لیکن نفرت کبھی نہ بانٹیے. نفرت کرنے والوں کی حویلیاں ویران ہو جاتی ہیں, یقین جانیے. اور جو شخص ہم نے دیکھا ہے, میں لاہور میں گیا تو ایک بہت بڑا گھر تھا لیکن اس کے باہر تالا لگا ہوا تھا. تو میں دوست جو ساتھ تھا وہ کہنے لگا کہ اس خاندان پہ اتنا عروج تھا کہ یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے تھے اور انہوں نے ہر شے کو اڑا کے رکھ دیا. اور آج حالت یہ ہے, اس خاندان کا 5 سال کا بھی بچہ نہیں ہے جو آ کے اس کے تالے کی چابیاں کھول لے, چابیوں سے یہ تالا ہی کھول لے. خاندان اجڑ جاتے ہیں جو لوگوں کو اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ میرے بزرگ بڑے بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں اس خاندان کی ہسٹری, جس کا توتی بولتا تھا, جس نے ظلم کیا, ستم کیا, جس نے لوگوں کی بیٹیاں بسنے نہیں دی. یہ قسمیں اٹھاتے ہیں میں وینا کنج وس جائے گی. جو کسی کی بیٹیاں اجاڑتا ہے, کسی کا خاندان اجاڑتا ہے, کسی کے گھر اجاڑتا ہے, وہ مت خیال کرے اس کا گھر آباد رہے گا. اس کی حویلی بھی ہوئی تو ویران ہوگی, اس کی نسلیں بھی ویران اور پریشان نظر آئیں گی. اور جو سلو کرنے کا مزاج دیتے ہیں, جو معاف کر دینے کی عادت اختیار کرتے ہیں, جو بانٹنے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں, گھر حویلی شے کیا ہے یار, ہم نے تو بانٹنے والوں کی قبروں پہ بھی محبت کا میلہ دیکھا ہے. کبھی تمہیں لاہور میں آنا ہو ہمارے پاس تو جیسے راوی کراس کریں تو وہاں پر ایک قبر ہے جس کے اوپر صحیح حروف میں لکھا ہے, جری حروف میں لکھا ہے, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناکساراں پیر کامل کاملارا رہنما. وہ کس کی قبر ہے؟ کسی ایم این اے کی, کسی ایم پی اے کی, کسی وزیر کی, کسی مشیر کی, کسی چودھری کی, کسی سیٹھ کی. کس کی قبر ہے صاحب؟ ایک درویش جن کا نہ خاندان, نہ قبیلہ, نہ اولاد وہاں تھی. رب رسول کے نام پہ پیار بانٹنا شروع کیا. آج 1000 سال گزر گیا, داتا کی چوکھٹ پہ آج بھی ہجوم عاشقاں کھڑا ہے. لوگ اپنے سگے ماں باپ کی قبروں پہ جانا بھول جائیں تو بھول جائیں, لوگوں کی مرضی ہے. لیکن میرے داتا کی قبر پہ کوئی لاہور جانے والا جاتا ہوا بھولا کوئی نہیں ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر لوگ, جس کے پاس وقت نہیں ہے, آج کوئی کسی زندہ کو یوں جو ہے وہ جھک کے سلام نہیں کرتا. لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے سینکڑوں مرتبہ جو ہے وہ داتا کی چوکھٹ کے سامنے روڈ پہ پلکیں بچھا کے گزرتے لوگوں کو دیکھا ہے, لوگوں کو سلامیاں پیش کرتے دیکھا ہے. اس وجہ کیا ہے؟ دیکھا نہیں جس شخص کو یار. لیکن آج بھی 1000 سال کے بعد ان کی قبروں کو بھی سلام کیا جا رہا ہے اور ان کی قبروں کو بھی عقیدتوں کے پھول پیش کیے جا رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ وہ محبت بانٹنے والے تھے. محبت بانٹنے والوں کی, پیار بانٹنے والوں کی قبریں بھی آباد ہو جاتی ہیں اور نفرت بانٹنے والوں کی حویلیاں بھی ویران ہو جاتی ہیں. تیسری بات سے بات مکمل کر دو, وقت سمٹ گیا. پہلی بات دعائے بخشش اور بہترین وظیفہ نماز. دوسری بات رشتہ داریوں کو جوڑا جائے, ماں باپ خوش ہوتے ہیں. تیسری بات ماں باپ فوت ہو جائیں, جو نیکی کا کام وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے تھے, کسی یتیم کی فیس دیتے تھے, کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے, کسی مسجد, کسی مدرسہ, کسی ہاسپٹل کی فنڈ کی مدد کرتے تھے. تو یہ نہیں کہ اگلے دن وہ آئیں تو آپ کہیں وہ تو حاجی صاحب کرتے تھے, کل سے تم نے نہیں آنا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. نسل در نسل وہ نیکی آگے چلنی چاہیے. اور یقین جانو نیکی میں بڑی طاقت ہے.
نیکی 7 نسلوں کو بھی پار لگا سکتی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اگر تم راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر سکتے ہو، تمہارے پاس 1000 روپیہ نہیں ہے، تمہارے پاس 500 نہیں ہے، ایک کھجور تمہارے پاس ہے جس کو تم صدقہ کر سکتے ہو، اور کھجور بھی وہ جو خشک ہو چکی ہے، ہماری زبان اس کو چھہارا کہتے ہیں، ایک چھہارا اگر تم راہ خدا میں صدقہ کر سکتے ہو، میرے حضور فرماتے ہیں اتنا صدقہ بھی کر دو، اس کی رحمت سے بعید نہیں، اس ایک کھجور کا صدقہ وہ تمہیں بھڑکتی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ ایک کھجور بھی قبول ہوگی اس کے نام کی تو وہ بھڑکتی جہنم سے آزادی کا پیغام ہے۔ اور اگر اللہ نے توفیق دی ہو، بتیجوں پہ خرچ کریں، بانجوں پہ خرچ کریں، لوگوں کے برادری میں دکھوں کو اگر آپ مٹا سکیں، رشتہ داروں میں مدد کر سکیں تو اس کام کو، اچھا یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے بعض اوقات ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چونکہ ہم اس کا خرچہ دیتے ہیں عزت تو اس کو کرنی چاہیے نا، پھر ہماری ظاہری بات ہے 5 بندے بیٹھے تھے، اس کو ویسے بھی اٹھ کے ملنا چاہیے تھا، تو یہ جناب سلام اسی ادا خرچہ چکے اسلام بھی نہیں لیندہ۔ مجھے بتائیں آپ نے اس لیے خرچہ اٹھایا کہ وہ آپ سے سلام لیا کرے؟ اگر اس طرح اٹھایا تو میرا مشورہ آپ بند کر دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس کے نام کا اٹھایا ہے کہ مولا کوئی عزت کرے نہ کرے، کوئی اچھا کہے نہ کہے، میں تیرے نام کا بانٹتا ہوں، تو وہ بڑا قدردان ہے۔ لوگ قدر نہیں کرتے لیکن وہ بڑا قدردان ہے۔ نیکی جب بھی کرے اس خیال سے آزاد ہو جائیں کہ جس پر میں نیکی کر رہا ہوں وہ میری عزت کرے، وہ میرا شکریہ تو ادا کرے نا، اتنا تو بنتا ہے نا جناب۔ یہ ذہن میں بھی نہ تصور آئے، ہم رب کے لیے کرتے ہیں، ہم رسول کے لیے کرتے ہیں۔ جب سلو کرنے بھی جاؤ نا، بعض کا ہوتا بندہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ میں چلا تو جاؤں لیکن اتنے جائیں بندے دی عزت ہی کوئی نہیں۔ بھئی پھر تو آپ جدھر عزت ہو ادھر تو کہنے کی ادھر تو سارا کوئی جاتا ہے، جو عزت کرتے ہیں ادھر تو ہر کوئی جاتا ہے میرے بھائی۔ جہاں عزت کوئی نہیں، آپ کس کے لیے گئے؟ عزت کروانے کے لیے گئے تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر آپ اس لیے گئے تھے وہ عزت نہ بھی کریں، میرے رب کا حکم ہے بہنوں سے نبھانا ہے، میرے رب کا حکم ہے بھائیوں سے نبھانی ہے، تو میں محبتیں لے کر چلا جاؤں۔ عزت کا تقاضا آپ نہ کیجئے، کیونکہ اگر آپ کے اخلاص میں فرق آ گیا تو اجر ضائع ہو جائے گا۔ وہ اس کا حق بنتا ہے وہ واقعی آپ کی عزت کرے چونکہ اس کے اپنے محبت، لیکن آپ تقاضا نہ کریں چونکہ آپ نے رب اور اس کے رسول کے نام کا پیار بانٹنا ہے۔ اور آپ کر کے دیکھیں رب رسول کے نام کی وفا اور محبت، پھر دیکھیے رب کیسے کیسے دلوں کو موڑ کے آپ کی طرف متوجہ کر دے گا۔ بس امیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ میری ماں جی کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرمائے، گناہوں سے درگزر فرما کر جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، برادری کے تمام فتشوزگان کو اللہ بخشش و مغفرت کا کامل حصار عطا فرمائے۔ میرے ٹوٹے لفظوں میں، بکھرے جملوں میں گنبد خضرا کے مکین کے قدموں کی خیرات ڈال کر اللہ کسی کے من میں چراغا کرے۔ بالخصوص میں ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنے لوگوں کو جمع کیا، اللہ سب کا آنا اور محنتوں کو قبول فرمائے۔